صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض اتار سکوں۔ ناظرین کرام، آج جس پاک ہستی کے یوم شہادت ہے، یقیناً ان کا تذکرہ پاک آتا ہے تو ایک ڈھارس اور روح کو ایک تسکین پہنچتی ہے کہ ہاں ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے غلاموں در غلاموں میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ کل بروز محشر یہی غلامی انشاءاللہ شفاعت کا سبب بنے گی، ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم شہادت کے حوالے سے ناظرین آج ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ راہ خدا میں جب بھی کسی پریشانی سے دوچار ہوں، بہت توجہ سے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تو سلف و صالحین اور خاص کر غرانہ اہل بیت کو پیش آنے والے مصائب کا تصور کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح ثابت قدمی اور خوش دلی سے تمام مصائب کا مردانہ وار سامنا کیا، اور زبان تو کجا دل میں بھی شک و شکایت کو پناہ نہ دی۔ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے مگر گھبرا کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا، کسی بھی لمحے پائے ثبات میں لرزش نہیں آئی، چاروں طرف سے ظلم و جبر کی تند و تیز آندھیوں میں گھرے ہونے کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ نور نظر جرت حیدری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلاء کلمت الحق کو مکمل طور پہ بلند کرتے رہے، اور استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کرتے رہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان کے عزم و حوصلے کو تکتی رہیں۔ ناظرین کرام، جو ہر وقت ہر پل راضی برضا رہے، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو گھرانہ اہل بیت کی چشم و چراغ ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر ہیں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کی سنہری کڑی کے چوتھے امام ہیں، جن کی بارگاہ ناظرین پریشان حالوں کی ڈھارس ہے اور مصائب زدہ لوگوں کی جائے امان ہے، جن کی عبادتوں کو فخر ہے کہ وضو و اقامت کے درمیان جن کے بدن پر ایک کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، جن کے سجدوں پر ساجدین کی جماعت نازاں ہے، جو زہد و تقوی کا استعارہ ہیں، جو تعظیم کا مرکز اور عقیدتوں کا مکمل محور ہیں، جو خود علوم دینی اور علم و عمل کا سرچشمہ ہیں، جن کے اجداد علم و عمل کے مجمع البحرین ہیں۔ 25 سال کی عمر میں ناظرین یہ کہہ دینا روا روی میں جملہ بہت آسان ہے، لیکن اس جملے کو رک کے ٹھہر کے سمجھنے کی، اس کی
شدت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ 25 سال کی عمر میں جن کا نوری گھرانہ ومائے اصحاب ان کی نگاہوں کے سامنے مکمل طور پہ ذبح کیا گیا، روزانہ رات 1000 کے قریب نوافل ناظرین ادا کرنے والے عابدین کے سرتاج، مدینے کے سینکڑوں گھروں کی کفالت کرنے والے امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی سائل آتا تو انتہائی خوش اور مسرور ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اب جملے سنیے ناظرین، یعنی جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملنا ہے ان کے جملے سنے، کیا فرماتے ہیں کہ خدا تیرا بھلا کرے کہ تو میرا زاد آخرت اٹھانے کے لیے آ گیا ہے، یعنی ناظرین عاجزی کا یہ عالم، انکساری کا یہ عالم کہ جن کے صدقے ہم گناہگاروں کی نجات ہونی ہے، جن کی صدقے ہم گناہگاروں کی بخشش ہونی ہے، جن کے صدقے ہمیں شفاعت کے پروانے ملنے ہیں، وہ آنے والے سوالی کے احسان مند ہوا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اہل بیت کی صبر کی گٹھی بھی بڑی عظیم گٹھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بچپن میں بیماری کے عالم میں اپنے بابا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جس خواہش کا اظہار کرتے ہیں وہی خواہش ان کی منزل بنی کہ بابا جان اب خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ بیماری کا عالم تھا، بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اب اللہ کے فضل سے اچھا ہوں، مگر میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جن کے نقوش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں ناظرین، یہ جملے فرزدق کے ہیں جو عرب کا بڑا مشہور شاعر تھا، وہ کہتا ہے یہ وہ مقدس شخصیتیں جن کے نقوش قدم کو وادی بطحا پہچانتی ہے اور بیت اللہ اور حل و حرم سب ان کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ یہ تو اس ذات گرامی کے لخت جگر ہیں جو اللہ کے تمام بندوں میں سب سے بہتر ہیں، پرہیزگار، تقوی والے، پاکیزہ، صاف ستھرے اور قوم قریش کے سردار ہیں۔ جب ان کو قبیلہ قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہنے والا یہی کہتا ہے کہ ان کی بزرگیوں جواں مردی پر بزرگی اور جواں مردی ختم ہے۔ آج ناظرین بس ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت، ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ذکر کرنے والوں کو بھی عطا کرے اور آپ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں سب کو عطا فرمائے۔ پہلی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بزرگ شخص ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر عبدالقدوس درانی صاحب، اور آخری میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ظاہر ہے یہ تو وہ ہستیاں ہیں صاحب کہ ہم تو کون اور ہماری اوقات کیا اور ہمارا علم کیا یا فہم کیا کہ ہم ان کا تعارف پیش کریں، ان کی فضیلت بیان کریں۔ بس وہی بات ہے، ان کی فضیلت بیان کر کے دراصل ہم اپنی زبانوں کو رفت دیتے ہیں۔ تو آپ کے جو شخصی اور خاندانی فضیلت ہے ذرا عشق کے اس منظر کی طرف ہمیں لے کے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا پیارا نام ہے، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں سننے والوں کو اس عظیم انسان کی عظمتوں کی طرف متوجہ کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم جب ان کا نام زبان پر لاتے ہیں تو ہماری زبانیں ہی پاک نہیں ہوتی، ہمارا وجود اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتا۔ اللہ، ان کے ناموں میں ہی وہ تاثیر ہے۔ اللہ، آپ تو وہ ہیں کہ مثل جد خود امام اولیاء، اللہ، جو پدر مشہور در صبر و رضا۔ اللہ، آپ ابو الحسن، ابو محمد، آپ زین العابدین، سجاد، ذو صفنات۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کو سجاد کیوں کہا جاتا تھا کہ آپ جب بھی کوئی کار خیر بجا لاتے تو اس پر سجدہ کرتے، اللہ اکبر، جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ بجا لاتے، اللہ اکبر، جب کوئی آیت سجدہ آتی سجدہ کرتے، اللہ اکبر، آپ جب کبھی دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتے تو اس پر بھی سجدہ بجا لاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا امام زین العابدین، عرب اور عجم کا شرف آپ کی ذات میں جمع ہے۔ اچھا، والد امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا، اللہ اکبر، اور والدہ نوشیروان کی پوتی،
नौशेरवां आदिल का नाम दुनिया में कौन नहीं जानता। ठीक है। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने की पेशगोई भी फरमाई। अल्लाह। अल-बिदाया व निहाया वाला लिखता है कि अबू ज़ुबैर कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास थे। ठीक है। कि इतने में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए। तो सैयदना हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम एक दिन रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे कि आपके पास आपके नवासे सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। अल्लाह। सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपने प्यारे नवासे के सर को, पेशानी को बोसा दिया। सुभान अल्लाह। फिर अपने सीने से लगाया। सुभान अल्लाह। और फिर अपने पास बिठाकर फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे हुसैन को अल्लाह बेटा देगा जिसका नाम अली होगा। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन हामिलीन अर्श फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता आवाज़ देगा कि सैयदुल आबिदीन खड़ा हो, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब क्या ज़िक्र करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दादा कौन है? अल्लाह। हैदर करार। अल्लाहु अकबर। दादी कौन है? जन्नत की औरतों की सरदार। अल्लाहु अकबर। जब आपकी दादी पाक का नाम हमारे सामने आता है तो मुझ जैसे तालिब इल्म के सामने वो मंज़र आता है कि हर तरफ महशर के दिन नफसी नफसी होगी। अल्लाहु अकबर। लेकिन जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दादी साहबा हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा फातिमा अल्लाहु की, तो कैफियत ये होगी कि 70,000 हूरें दाईं तरफ, 70,000 हूरें बाईं तरफ, 70,000 और मुनादी पुकारेगा, सरों को झुका लो। पहले कहेगा कि आंखें बंद कर लो। हाय 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 हाय। रुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें बंद कर लो। फिर कहेगा नक्किसू रूसकुम, अपने सरों को झुका लो। अल्लाह। और ये उस वक्त तक झुकाए रखो जब तक ये सवारी अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। उनके पोते वालदा कौन है? शाहरबानो या शाह जना या सलामा सुलाफा का ही नाम आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इमाम आली मकाम को जब इस अजीम बेटे से नवाजा, अल्लाह, तो आपने इनकी तरबियत का भी पूरा पूरा एहतमाम किया। प्रोफेसर इस तरबियत के हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, आपने किन से तरबियत ली? अली मुर्तज़ा से भी आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा हज़रत सफ़िया, और फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम। इसी पे गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं बात को। ये जो पीर साहब बड़ी अहम तरीन बात है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बिला तमसील अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम जैसे गुनाहगारों की तरबियत तो ज़ाहिर है आम लोगों ने की है, लेकिन जिनके घर में इल्म के समुंदर बहते हों, मतलब ज़ाहिर है जो अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा का शरफ़ अल्लाह की तरफ से लेके ज़ाहिर कायनात में जलवागर हुए हों, और जिनके ज़ाहिर फैज़ान से बाब मदीनतुल इल्म मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमा हो, उनका फैज़ जब इनको अता हुआ, तो ज़रा बताइए कि तालीम कैसे हुई, तरबियत कैसे हुई, फिर तालीम और तरबियत के बाद जो अल्लाह ने एक इल्मी मकाम आपको अता फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत पाक के हवाला से जो मोतबर तरीन कौल है वो 38 हिजरी का कौल है। उस हवाला से देखा जाए तो 2 साल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को आगोश जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुर्तज़ा में तरबियत का मौका मिलता है। ठीक। वो भी अबुल आइमा हैं और आप ख़ुद इमाम हैं, अल्लाह, चौथे इमाम अहले बैत अत्हार के। इस हवाला से आपको जो तालीम, तरबियत और जो कुछ उस आगोश से नसीब हुआ वही सबसे बुलंद, सबसे आला, सबसे अल्लाह, उससे बेहतर हो ही नहीं सकता, उससे बेहतर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर 10 साल
40 ہجری میں جب آپ کی شہادت ہو گئی حضرت مولا علی مرتضیٰ کی، تو 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صحبت میں، تربیت میں، آپ کی بارگاہ سے علوم کے سیکھنے میں گزرا، اور پھر 50 ہجری میں ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام جو براہ راست مدینۃ العلم سے فیض یافتہ تھے، باب مدینۃ العلم سے تو تھے ہی، براہ راست مدینۃ العلم سے بھی فیض یافتہ تھے، اور جن کا اس دنیا میں آتے ہی جنہیں لعاب دہن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور گٹی نصیب ہوا، ان کی بارگاہ سے ان کے بیٹے ہونے کے ناطے آپ فیضیاب ہوئے، اور ان کی تعلیم و تربیت سے آپ نے روشنی اور ہدایت کا سفر مزید آگے بڑھایا۔ جس طرح آپ نے اس کے حوالہ سے دیکھا کہ واقعہ کربلا میں تو یقیناً آپ کا کردار اللہ رب العزت نے چونکہ نسل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ سورہ کوثر کی صورت میں اپنے حبیب سے کیا تھا، اس لیے میدان کربلا میں آپ کو بخار میں مبتلا کر کے اللہ نے دراصل وہ جو انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کی کو عطائے کثرت فرمائی، معجزات کی بھی، نسل کی برکت کی کثرت بھی، اور یہ جو فرمایا تھا ان شانئک ھو الابتر، تیسری اور آخری آیت، کہ بے شک آپ نہیں، یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں آس بن وائل دیگر مشرکین، آپ نہیں، آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔ ایک ہی ہستی میدان کربلا میں یہ بچتی ہے اور اسے بھی قدرت کاملہ بچاتی ہے۔ اور میں یہاں ایک اپنی عقیدت کا ہی نہیں بلکہ حقیقت سے لبریز ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حسین جیسے یہ نسل رسول پاک کا جیسے وعدہ تھا اللہ نے بچایا ہے، حسین جیسے عاشق رحمان کبھی اس ہستی کو بھی میدان کارزار سے نہ روکتے جو کم سن ہستی کو ہاتھوں پہ اٹھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ نبھایا ہے۔ اچھا اس میں صاحب ایک سوال ضمناً، پھر ساتھ ساتھ آپ بات آگے بڑھائیے۔ ضمناً بات یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اب ظاہر ہے یہ تو بالکل ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ حقیقت سے لبریز، تو حقیقت سے لبریز بات نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو آپ نسل پاک کے کسٹوڈین بنے، دوسرا علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹوڈین بنے، اور تیسرا یہ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹوڈین بنے، یعنی جو کچھ بھی ظاہر جاری ہوا سب آپ ہی کے توسط سے جاری ہوا۔ اب میں یہاں اس کو آپ کے سوال کے حوالہ سے بہت ہی اہم اور ریلیونٹ سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جو مشہور ہے عوام میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سانحہ کربلا کی ہولناکیوں پہ غمگین رہے پوری زندگی، اور اس میں کوئی شک نہیں رہے، غمگین بھی رہے، خون کے آنسو بھی روئے، یہ حقیقت ہے، لیکن آپ اپنے فرض منصبی سے غافل نہیں، اللہ اکبر، یعنی آپ اپنے جو وہ علم کی تشریحات، تفسیر قرآن حکیم، خصوصاً احادیث کے حوالہ سے ہمارے اہل سنت کے جو امام حدیث کے حضرت امام زہری علیہ رحمہ، جنہوں نے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر تدوین حدیث کا کام کیا، پہلی صدی ہجری، باقی سیاستہ وغیرہ یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں آ رہی ہیں، پہلی صدی ہجری میں تدوین حدیث کا جو کام کیا ہے وہ سب آپ کے فیض یافتہ ہیں، امام زہری آپ کے شاگرد ہیں، کیا بات، وہ آپ سے حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فقہ کے بارے میں آپ کی دسترس بہت زیادہ ہے، آپ سے ایک بار روزوں کے واجب ہونے کا سوال ہوا تو آپ نے واجب روزوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ اچھا ٹھیک ہے کہ یہ 4 قسمیں ہیں روزوں کی، اور پھر اس کی آگے تشریحات فرمائی۔ اس طریقے سے علم کے قاسم بھی آپ ہیں، فیضان نبوت کے قاسم بھی آپ ہیں، اور جو سائل آپ کی بارگاہ میں جس قسم کا سوال لے کے آتا ہے آپ اس سائل کا سوال جو ہے اسے آسان طریقہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب عطا کرتے ہیں۔ درست بات آگے بڑھا ایک جملے میں، اگر آپ کی علم کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو آپ کی آغوش میں پرورش پانے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے کام کو دیکھ لیا جائے، جن سے ساری یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ آپ کے علوم کی شان کیا تھی۔ واہ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، امام زین العابدین علیہ السلام کا زہد و تقویٰ، میں جب بھی پڑھتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کو تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ وہ جو کیفیت دادا جان کی تھی،
یعنی اندازہ کیجئے وضو کرتے وقت چہرے کا زرد ہو جانا، تمہیں کیا معلوم کس بوجھ کو اٹھانے والا ہوں. وہاں پوتا جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم میں کس کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں. یعنی کیا تقوی کا معیار، کیا زہد کا معیار بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صاحب بہت شکریہ کہ اس عظیم ہستی کے اس عظیم ذکر میں ہمیں شامل ہونے کا موقع دیا. اور میں بات کا آغاز انہی اشعار سے کروں گا جن میں سے چند آپ نے پڑھے اپنے تعارفی کلمات کے اندر. اللہ فرزدق کے وہ اشعار جب حشام بن عبد الملک جی جو اموی دور کے حکمران کا بیٹا تھا جی اور کمنگ رولر تھا جی ولی عہد تھا جی، وہ اپنے شامی دوستوں کے ساتھ حرم کعبہ کے طواف اور عمرے کے لیے آیا. جی ایسے ہی. تو صحن کعبہ کے اندر جو ازدحام تھا اس نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کوشش کی جانے کی، مگر اس کا تمام تر جو شان و شوکت تھی اور حکمرانی کی جو تذکر و اہتمام تھا وہ بے معنی ہو گیا اور کسی نے اس کو راہ نہیں دی. اللہ تھوڑی دور جا کر کرسی رکھ کے بیٹھ گیا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور ہستی تشریف لائی صحن حرم کے اندر. اللہ جب لوگوں کی نگاہ ان پر پڑی تو لوگ دو رویا ہو گئے، لائن بن گئی اور آپ کے لیے رستہ چھوڑا گیا کہ جا کے آپ حجر اسود کو جا کے بوسہ دے سکیں. اللہ اکبر. یہاں ایک جملہ پتہ نہیں کیوں مجھے محبت والا نظر آتا ہے کہ ادا کر دینا چاہیے. یقیناً لوگوں نے دیکھا اور صف بنا دی دو، لیکن میرا تو پتہ نہیں دل یہ کہتا ہے کہ جس حجر اسود نے حشام کو قریب نہیں آنے دیا، اس حجر اسود نے اب یہ چاہا کہ بس مجھے لمس امام زین العابدین علیہ السلام نصیب ہو. وہی ذکر آ رہا ہے آگے. بہت خوب. اور جب حشام سے اس کے دوستوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، بھی تمہارے لیے تو رستہ نہیں بنا تھا، تمہیں تو کوئی آگے جانے کے لیے راہ نہیں ملی، یہ کون ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر طواف کرتے ہوئے جن کے لیے راہ بن رہی ہے، رستے کھل رہے ہیں. اللہ. تو اس نے نادانی اور اپنے بغض کی وجہ سے کہا میں نہیں جانتا کون ہے. تو ساتھ فرزدق شاعر کھڑا تھا، وہ بول پڑا، اس سے برداشت نہ ہوا اس کی غیرت نے. میں ان اشعار کا ذکر نہیں کروں گا جو آپ نے کیے، چند اور کا ذکر کروں گا. اس نے کہا ظالم تو نہیں جانتا ان کو تو سارا زمانہ جانتا ہے. یہ وہ ہیں کہ ان کی آمد کی خوشبو کو محسوس کر کے حجر اسود ان کو بوسہ دینا چاہتا ہے. اللہ اکبر. وہی بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ ہیں جو حیا، یہ وہ پیکر حیا ہیں کہ اپنی نگاہیں شرم و حیا سے جھکا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کی نگاہیں ان کے وقار میں جھکی رہتی ہیں. کیا زہد و تقوی. سبحان اللہ. تب ہوتی ہے جب یہ حالت مسکراہٹ کے اندر ہوتا ہے. اللہ. اور پھر انہوں نے کہا تو نہیں جانتا جاہل یہ کون ہے؟ یہ ابن فاطمہ ہیں، سیدہ کائنات کے لخت جگر ہیں. اللہ. اور یہ ان کے نانا وہ ہیں جن پہ نبوت ختم کر دی گئی. اللہ. تو ان کو نہیں پہچانتا؟ یہ اس گروہ کے فرد عظیم ہیں جن کی محبت دین ہے، جن سے بغض کرنا کفر ہے، اور جن کے دامن میں آ جانا دنیا اور آخرت کی پناہ کے اندر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور بات کو یہاں اس ذکر کو ختم کروں گا. کہا کہ تو ان کو نہیں جانتا، یہ وہ ہیں کہ خدا کے ذکر کے بعد ہر کلام کی اول و آخر میں ان کا ذکر ہوتا ہے. درود بر محمد و آل محمد کی صورت. اللہ اکبر. اللہ. جناب صاحب جہاں تک آپ نے زہد و تقوی کے حوالے سے فرمایا ہے، یاد رکھیے کہ عبادتیں، تقوی، زہد، احسانات، خیر کی ہر شے یہ وہ وجود ہیں کہ جن کی ذات جامع ہے، جامع الخیرات ہے. ایسا ہی ہر طرح کی خیر ان کے وجود سے پھوٹتی ہوئی ملتی ہے. ایسا ہی ایسا ہی. یہ لوگ دنیا میں رہے، دنیا کا مال بھی ان کے پاس رہا، مگر یہ سارا مال و دولت، سارا کچھ ان کے دل میں نہیں تھا. یہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے تھا. یہ دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہ رہی، دنیا ان کے اندر نہیں رہی. اور کئی موقع ایسے آئے جب آپ نے اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا کے اندر لوٹا دیا. اللہ اکبر. اور ان لوگوں پر بھی خرچ کیا. وہ لوگ چونکہ آپ میدان کربلا سے ہو کر آئے تھے، یہ سارا منظر آپ دیکھ کر آئے تھے، مگر اس سارے حالات کے اندر وہ لوگ جو کل کے دشمنی اور تیر پھینکنے والے لوگ تھے، جب آپ کے سامنے وہ بھی آئے تو آپ کے تقوی اور زہد کا عالم یہ تھا کہ آپ نے انہیں ان کا کردار یاد نہیں دلایا، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھا. اور پوچھنے والوں نے جب پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، یہ تو قاتلوں میں سے تھا، کہا یہ اس کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. مطلب پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانے، فرمایا پہچان تو لیا، بات یہ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار. میدان کربلا سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ایک مختصر سا وقفہ تو کیا ہے، بس ایک تعلق ہے درود پاک کے ذریعے سے، ایک پل ہے درود پاک کے ذریعے سے جو سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین تک ہم قائم کرتے ہیں. آئیے مل کے تمام درود پاک کا نذرانہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور جب لوٹیں گے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے بات کریں گے. ناظرین
عقل سے ماورا باتیں لگتی ہیں لیکن ایسا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے اور سخاوت ان کے در کی ہے۔ درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بروز محشر ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ کے اقوال پہ بھی انشاءاللہ آخر میں بات ہوگی، لیکن چند بس میں اپنی طبیعت کے مطابق ان کے اقوال ذریعہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، ہم عموماً لوگوں سے سوال کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حیا ختم، یعنی زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے، بظاہر وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جو ہر قسم کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قطع رحم کرتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرو، مت بیٹھو اس کے پاس، پرہیز کرو، کیونکہ قرآن مجید میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر کرے، اپنے آپ پر نظر کرے۔ آئیے ذرا پروفیسر صاحب بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سخاوت، سخیوں کا گھرانہ، سخاوت آپ کی در کی۔ محترم جنید صاحب، سیدنا امام زین العابدین، آپ کے اخلاق میں رسول اللہ کے اخلاق کی چمک دمک نمایاں تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ جود و سخا، وہ حلم، وہ زندگی بھر کے اثاثے اللہ کی راہ میں لٹانا، وہ تو اس خاندان کا ایک وصف ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جن کے لیے قرآن پاک نے کہا کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور کھلاتے ہی نہیں تھے بلکہ ساتھ کہتے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ، ہمارے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب اسلام چونکہ یہ کہتا ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اس کنبے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، پیار کرنے والا جس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے اسے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب سیدنا امام زین العابدین کی سخاوت زندگی کے ہر شعبے میں، اس کی ایک جھلک میں آپ کو یہاں علمی طور پر بھی بتاتا چلوں، سننے والوں کو پسند آئے گی، کہ آپ حجر اسود کے پاس طویل سجدہ کرتے ہیں، اللہ، اور اس کے بعد جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں آپ نے چند کلمات کہے، اچھا، اور وہ کلمات یہ تھے کہ عبدک بفنائک، اے اللہ تیرا بندہ تیرے صحن میں ہے، اللہ، فرمایا مسکینک بفنائک، تیرا مسکین تیرے صحن میں ہے، فقیروں کا بفنائک، تیرا فقیر تیرے صحن میں ہے، سائلوں کا بفنائک۔ آپ نے یہ جو چار کلمات کہے، آپ کا غلام سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چار کلمات اس سخی گھرانے سے لے لیے اور میں جب بھی دعا ان کلمات کے ساتھ مانگتا اس کا فوراً مجھے اثر۔ اللہ اللہ، یہ آپ کی علمی سخاوت ہے۔ علمی سخاوت، اللہ اکبر۔
آپ کی ایک خادمہ کہتی ہیں کہ آپ کو انگور بہت پسند تھا۔ اللہ، میں انتظار میں رہی، جب مدینہ منورہ میں اچھی قسم کے انگور آ گئے تو میں آپ کے افطار کے لیے خرید کر لائی۔ یوں ہی افطار کا وقت آیا، سائل دروازے پر آیا، آپ نے فرمایا سارے انگور اٹھا کر اس کو دے۔ اللہ، وہ والدین والا، وہ علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا والا سارا انداز۔ اگلے دن پھر کہتی ہیں میں لائی، پھر سائل آ گیا، فرمایا یہ سارے اٹھا کر ان کو دے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، چوتھے دن کوئی سائل نہ آیا تو آپ کی زبان پر یہ تھا کہ آج بھی کوئی سائل آ جاتا تو ہم یہ اس کو دے دیتے۔ اللہ اللہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کے گھر میں روزانہ بکرا ذبح ہوتا، ہاں، اور جب وہ پک کر تیار ہو جاتا تو آپ دیگچوں کے ڈھکن اٹھا کر اس کو دیکھتے، خوش ہو کر پھر فرماتے کہ پیالے لاؤ۔ اللہ، وہ پیالے خود بھر بھر کر حکم دیتے کہ مدینے میں فلاں غریب کے گھر، فلاں مستحق کے گھر، فلاں، سارا بانٹ دیتے روز، اور اس کے بعد آپ اپنا روزہ کھجوروں کے ساتھ، روٹی کے ساتھ کھا کر گزارا کرتے۔ اللہ۔ اچھا، اس میں پروفیسر صاحب ایک بات اور بتائیے، میں جو ابتدا میں ایک بات کر رہا تھا، اور یہ بات میں جب بھی پڑھتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے، میرا دل جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہم کتنا کر و فر دکھاتے ہیں کہ صاحب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری اوقات کیا خرچ کریں؟ وہاں جن کے ذریعے شفاعت ہونی ہے، جن کے ذریعے کائنات کے خزانے ملیں، وہ تو سائل احسان مانتے تھے کہ تو آیا، شکر خدا کا، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو زیادہ راہ میرا آخرت کا۔ کیا کمال وصف ہے، 100 گھرانے مدینے کے پلتے تھے، یہ بتائیے۔ یعنی آپ کو ذو صفنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ رات کو اپنے کندھے پر، اپنی کمر پر روٹیوں کے توڑے اٹھا ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں کہ آپ کے وجود اطہر پر جوڑوں پر اتنے گٹھے پڑ جاتے تھے کہ سال میں 2 مرتبہ ان کو کاٹنا پڑتا تھا۔ وہ آپ کی سجدوں کی وجہ سے، طوالت کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے بھی، اور کمر پر جب آپ کو شہادت کے بعد غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پر اپنی پشت پر نشانات دیکھے گئے۔ اللہ، اور وہ نشان تھے جو آپ رات کو غریبوں کے لیے کھانے لے کر مزدور سے نہیں اٹھواتے تھے، اللہ، خادم سے نہیں کہتے تھے کہ تم مجھے اٹھاؤ، بلکہ اس بات کو کہ اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ اللہ، اور پھر یہ کہ ساتھ یہ فرماتے کہ جو رات کے اندھیرے میں سخاوت کی جائے، ہائے ہائے ہائے، یعنی ہم تو ذرا سی بات ہوتی ہے اس کی نمائش کرتے ہیں، لیکن آپ کی یہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت کے لیے مثالی تھی۔ مطلب کیسی بات ہے، کیا عظیم گھرانہ، کیا عظیم ہستیاں، لیکن اس کے بعد یہ جو عمل ہے یہ بنیادی طور پہ اصل میں تو ہمارے لیے نہیں تعلیم کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ پیر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا جو صبر اور آپ کی استقامت، یعنی یہ ابتدا میں نے ایک جملہ کہا کہ روا روی میں ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ 25 برس کی عمر میں سب کچھ ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بعد جو وقت آپ نے گزارا جس استقامت کے ساتھ، پھر ظاہر آپ کے خلاف جو سازشیں بھی ہو رہی تھیں، اور خاص طور پہ یہ بھی بتائیے کہ جو اکابرین امت ہیں وہ آپ کو جس انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دونوں باتیں۔ ایک بہت ہی ضروری بات میں عرض کر کے پھر آتا ہوں سوال کی طرف، وہ یہ کہ آپ کی چونکہ آپ کا لقب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو زین العابدین کا لقب عطا ہوا تھا، تو اس حوالہ سے آپ کا یہ ارشاد مبارک آج ہم اپنے معاملات میں بہتری کے لیے اسے اپنا رہنما اصول بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فرمایا بعض لوگ خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ، یہ غلاموں کی عبادت، اللہ، بعض لوگ جنت کی تما میں عبادت کرتے ہیں، اللہ، یہ سوداگروں کی عبادت، جو خدا کی عبادت صرف خدا کے لیے کرتا ہے یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں آج سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر آپ نے دعا جو ہے جس کی کلام مجید میں بہت زیادہ تاکید بھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ سورہ بقرہ کی مبارک آیت ہے۔ حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں فرما دیں میں ان کے قریب ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ یعنی اس طرح کی اور جو ارشادات ہیں، مناجات بھی کئی آپ سے جو وہی میں عرض کرنے والا ہوں کہ آپ نے دعا کو باقاعدہ ایک عبادت کا بالکل ٹھیک عبادت کا درجہ دے کر اس قدر آپ دعائیں فرمایا کرتے تھے، قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اس قدر دعائیں فرمایا کرتے تھے،
اور وہ دعائیں حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بھی ہوتی، فقراء اور مساکین کے لیے بھی ہوتی، اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے بھی ہوتی۔ یعنی یہ آپ کی زندگی کا نمایاں ترین وصف عبادت کے بعد جو ہے، سخاوت عبادت کے بعد خاص طور پر کہ آپ نے دعا کو ایک باقاعدہ عبادت بنا دیا۔ اور آپ کی زندگی حیات طیبہ کو جب بھی پڑھا جاتا ہے مناجات کا ذکر ایک باقاعدہ چیپٹر ہے اس حوالے سے، آپ کی سیرت پاک کا مناجات کے حوالے سے۔ اب آئیے اس بات کو دیکھیں کہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کی عظمت کو اور آپ کی اولو العزم ہونے کو آپ کس قدر خراج عقیدت جو ہے کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ جب واقعہ حرہ ہوتا ہے تو واقعہ حرہ میں مروان کے مظالم کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو 28 رجب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب گورنر مدینہ بیعت کے لیے بلاتا ہے تو اس وقت یہ اسے کہتا ہے کہ اگر آج ان کو چھوڑ دیا تو پھر یعنی قتل امام حسین کی طرف سب سے پہلا اشارہ کرنے والا یہ شخص ہے۔ اس کے باوجود اس میں چونکہ اہل مدینہ نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تابعین نے اور ان کی اولادوں نے، صحابہ کی اولادوں نے بغاوت کر دی یزید کے مظالم کو دیکھ کر جب لٹا پٹا قافلہ آیا، تو مروان کے لیے وہ اس وقت وہاں کا گورنر تھا، اس کے لیے اپنے بچوں کو پناہ دینا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس سے یہ تھا کہ یہ جو ایک لہر اٹھی ہے اس میں میں بھی اور میرا خاندان بھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس مروان نے آیا اور کہا کہ کیا مجھے آپ امان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں۔ آج کے دن اگر امان کوئی دے سکتا ہے اور ایمان کو نبھا سکتا ہے، یہ جملہ ذہن میں رہنا چاہیے، امان کو نبھا سکتا ہے تو وہ صرف علی بن حسین ہے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ مروان آپ کے در دولت پہ حاضر ہوا اور آپ سے امان چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے اہل خانہ کو بھجواؤ، انشاءاللہ العزیز ہم اسے اپنی امان میں رکھیں گے۔ یہ اعلیٰ ظرفی، کیا شان ہے۔ یعنی عبادات تو آدمی اپنے لیے کرتا ہے، یہ وہ تو ہے، لیکن یہ اعلیٰ ظرفی کہ اپنے باپ کے قتل، عظیم باپ کے بالکل اس گرگٹ کو، بلکہ یوں کہیے کہ اس گرگٹ کو جو ہے بنیادی طور پہ اس کے بچوں کو پناہ دینے والی ذات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی، آپ کی ذات والا صفات کو تمام آپ کے بعد آپ سے اکتساب فیض کرنے والے محدثین نے، مفسرین نے، بزرگوں نے، علماء نے آپ کے بارے میں وجہ طور پر یہ فرمایا کہ نہ ہم نے ان سے زیادہ قرآن کی فہم رکھنے والا کسی کو پایا، حدیث رسول تو تھی ہی ان کے گھر کی بات، تو علم تھا ہی ان کے گھر کا، نہ ان سے زیادہ ہم نے صحت روایت کے اعتبار سے کسی دوسرے شخص کو پایا، نہ ان سے زیادہ عابد کسی کو دیکھا، نہ ان سے زیادہ عالم کسی کو دیکھا، نہ ان سے بڑا صابر بھی کسی کو، نہ ان سے زیادہ صابر کسی کو دیکھا۔ اچھا جتنے حسین تھے، ظاہر ہے وہ تو بنو ہاشم کا ایک اعجاز، اتنی حسین جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے آواز بھی عطا فرمائی تھی کہ تلاوت بھی اتنی حسین فرماتے تھے، تلاوت بھی بہت عظیم تھی، اور ظاہری حسن و جمال بھی جیسے پروفیسر صاحب نے ابتدا میں کہا عرب و عجم کا، یعنی باپ ماں ایران کی شہزادی اور باپ شہزادہ کون و مکان، یعنی ان سے زیادہ حسن و جمال اور رعنائی ہر اعتبار سے جو باطن کا جمال ہے وہ تو ہے ہی ہے، اور جو ظاہری حسن و جمال ہے اس میں بھی آپ اپنے وقت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں اب یہ بڑی اہم ترین بات ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا پروفیسر صاحب آپ تھوڑا سا رکیں، کیونکہ ظاہر شہادت کا موقع آ چکا، لیکن شہادت سے پہلے وہ جو کنٹینیوسلی آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دیا ہے، آپ کے اقوال کے ذریعے سے، آپ کی نصیحتوں کے ذریعے سے، آپ کے مواعظ کے ذریعے سے، ذرا وہ بتائیے۔ اور وہ ایسے اقوال ہیں کہ اگر وہی بات ہے کہ اگر ہم دل کی نگاہ سے اس کو دیکھیں اور دل ہی کی سماعتوں سے اسے سنیں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ دل ہی کے قریب رہے گا اور کہیں نہیں جائیں گی وہ باتیں۔ تو ذرا بتائیے ایک تو اقوال و نصائح اور پھر شہادت کے بارے میں۔ جناب یہ گھرانہ باب و مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے، یہاں سے علم و حکمت کے موتی ہی ساری کائنات کو ملے اور مل رہے ہیں۔ دو اقوال کی طرف چند میں طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ جو شخص قطع رحم کرتا ہے اس کے بعد بیٹھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں اس کو اس لیے دہرایا میں نے کہ ہمارے ہاں لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارے یارانے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ قول جو ہے ہمیں یہ راہ دکھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے تو ان کے پاس بیٹھو، اللہ اکبر، تاکہ وہ لوٹ آئیں جھگڑے فساد کو چھوڑ کر محبت کی طرف۔ لیکن اگر وہ اپنی اس راہ پر اڑے ہوئے ہیں نافرمانی پر، قطع تعلقی پر، تو ان کی مجالست نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔
اسی طرح آپ نے یہ بھی حوالہ دیا کہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ دوسروں کے پیچھے نہ پڑے، اپنے عیبوں پر نگاہ کرے. اور کسی نے کیا خوب کہا، نہ تھی اپنے عیبوں پہ جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا. یہ بہت بڑا رہنمائی کا اصول ہے جو امام زین العابدین عطا فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں کو مت ٹٹولو، اپنے دل پر نگاہ ڈالو اور اپنے عیبوں کو دیکھو، تب دنیا تمہیں حسین نظر آنا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے فرائض کو انجام دے گا اس کا شمار عابد ترین لوگوں میں ہوگا. ہمارے ہاں مغالطہ پایا جاتا ہے، بعض لوگ تسبیحات میں، اذکار میں، نوافل میں بہت ٹائم گزارتے ہیں مگر فرائض کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا. محافل کے اندر رات بھر بیدار رہتے ہیں مگر فجر کی نماز کی ادائیگی وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، مطلب سمجھتے ہیں کہ رات میں اپنے آپ کو بخشوا دیا. آپ کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ اصل عابد وہ ہے جو فرائض دین کو پہلی ترجیح میں ادا کرنے والا ہے، نوافل کا درجہ اس کے بعد آتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ سنجیدگی اور مزاح میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو. اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے کام میں آج جھوٹ بولے گا تو کل کو بڑے کام کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی جرات کر لے گا. اور آپ ان کے فرزند ہیں. امام حسین جب کوفی آپ کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، خدا کی قسم میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. تو ان کی تو تربیت ہی اس انداز کے ساتھ ہوئی ہے. اور آپ نے ایک تربیت لوگوں کے لیے یہ بھی فرمائی، آپ نے فرمان دیا کہ مومن اللہ سے دعا مانگا کرے اور مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مومن اللہ سے جب دعا مانگتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو اس کا ثواب محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا جو اس نے مانگا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت جو بندہ نہیں جانتا مگر خالق تو جانتا ہے، تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ بدلے میں وہ مصیبت اس سے ٹال دیتا. شہادت پہ آئیے پروفیسر صاحب، کیا ہوا؟ جنید صاحب، اس گھرانہ کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مظلوم ترین گھرانہ ہے. اللہ نے ان کو جس قدر شان اور بلندی عطا فرمائی پھر حاسد بھی اس قدر پیدا فرمائے. اور جو حکمران طبقہ تھا حکومت پر بیٹھ کر اقتدار پر قابض ہو کر بھی ان کے روب سے ان کے دل مروب رہتے تھے. اور ان کے ذہنوں میں چھایا رہتا تھا کہ اگر انہوں نے آواز کو بلند کر دیا اور لوگوں کو آواز دے دی، وہ اہل بیت کی جو کشش تھی نا، وہ کشش ان کو چپتی تھی اور وہ ان کو خوف میں مبتلا کرتی تھی کہ یہ کشش ان کو لے ڈوبے گی. اور دکھ تو اس پر ہوتا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا. بنو عباس بھی خائف رہے ان سے، وہ تو آئے اسی نعرے کے ساتھ تھے، اسی نعرے پر آئے مگر بعد میں اسی سے خائف رہے. ہوا کیا یہ بتائیے، کس طرح سے شہادت؟ جو مشہور روایات ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ حکمران وقت نے جس طرح ان کے چچا حضرت حسن علیہ السلام کی شہادت کے لیے زہر کا انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا تھا تو ان کی شہادت کے لیے بھی ان کو زہر دیا گیا، جو مشہور روایات ملتی ہیں. اور اس زہر خورانی کی وجہ سے آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کو مزید رفتوں سے نوازے اور ان کے صدقے بس ہماری نجات فرمائے. امام زین العابدین علیہ السلام کو انگور میں زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، لیکن وہی بات ہے زہر دینے والے یہ سمجھ لیں کہ کل بروز محشر جب سرکار علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، الامان الحفیظ، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. ادائیگی قرض کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا معمول بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی قرض کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، بڑا خوبصورت، توجہ سے سنیے گا کہ سنجیدگی اور مذاق میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو. اگر کوئی شخص کسی چھوٹے سے کام میں جھوٹ بولے تو وہ اسے بڑے جھوٹ کی جرت دے گا. ناظرین کرام، ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو ضرور لائک، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. ذیشان بٹ صاحب ملک معروف شناخہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے مل کے نعرہ لگائیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سید السادات فخر صابری
سجاد ہیں، سید و سادات فخر صابری سجاد ہیں صدائے حق امام متقی سجاد ہیں صدائے حق امام متقی سجاد ہیں۔ سامنے ان کے ہوا تھا کربلا کا سانحہ، سامنے ان کے ہوا تھا کربلا کا سانحہ، ہر متاع درد اور غم کے امی سجاد ہیں، ہر متاع درد اور غم کے امی سجاد ہیں۔ زندگی ان کی کٹی آلام غم سہتے ہوئے، زندگی ان کی کٹی آلام غم سہتے ہوئے، اہل حق کے ہو گئے دل میں مکی سجاد ہیں، اہل حق کے ہو گئے دل میں مکی سجاد ہیں۔ اور وہ ہیں زین العابدین، ساجد وہ شاہ ساجدین، وہ ہے زین العابدین، ساجد وہ شاہ ساجدین، حضرت شبیر کا روشن نگی سجاد ہیں، حضرت شبیر کا روشن نگی سجاد ہیں، سید و سادات فخر صابری سجاد ہیں صدائے حق امام متقی
سجاد ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.